میں ایک بڑے اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے والا ہوں جو کہ جدید دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب بھی ہم مصروف ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی صحت کو سب سے آخر میں کر دیتے ہیں، اپنی ذات کو سب سے آخر میں کر دیتے ہیں۔ تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ 80% آٹو امیون ڈس آرڈر خواتین میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوسروں کا خیال رکھتی ہیں، اپنا نہیں رکھتی۔ یہ جو سیلف لیس ہونے کا کانسیپٹ ہمیں دے دیا گیا ہے نا، یہ قطعاً اسلامک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قوی مومن بہتر ہے اللہ کی نظر میں ضعیف مومن سے۔ تو اگر سوچا جائے تو قوی اسٹرانگ مومن نے پہلے اپنے اوپر کام کیا ہے، اپنے آپ کو فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، اسپریچولی اور فائنینشلی اسٹرانگ کیا ہے تاکہ وہ ڈھیر سارے لوگوں کی مدد کر سکے۔ تو اللہ پاک کو بھی اسٹرانگ مومن چاہیے ہر لحاظ سے۔ تو اسٹرانگ ہونے کے لیے پہلے اپنے اوپر انویسٹ کرنا پڑے گا، اپنا خیال رکھنا پڑے گا۔ ہم ہر وقت گلہ کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ مخلوق کا گلہ خالق سے کرتے ہیں، خالق کا گلہ مخلوق سے کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا۔ جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں اللہ کے حوالے کرے، جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں اس کے اوپر ہم نے کتنا کام کیا۔ یہ جو وجود اللہ نے امانت کے طور پہ دیا تھا، جس کے اندر روح بیچاری قید ہے، تو اس روح کو ایک تگڑا جسم چاہیے، جس جسم کو خوراک، ورزش اور نیند چاہیے۔ تو ہم خود سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم ایکسرسائز کرتے ہیں؟ کیا ہم ٹائم پہ سوتے ہیں، ٹائم پہ جاگتے ہیں؟ کیا ہم قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اچھی بکس پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں؟ کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے؟ کہیں ہم غیبت تو نہیں کرتے؟ یہ وہ تمام سوال ہیں جو ہمیں اپنی ذات سے پوچھنے چاہیے، اور اس کے آنیسٹ آنسر ہمیں خود کو دینے پڑیں گے، تبھی چیزیں بہتر ہوں گی۔ سیلف لو کا پہلا اصول ہے کہ ہم گلہ کرنا بند کریں گے۔ جیسے کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا فکرہ ہے کہ خالق کا گلہ مخلوق سے نہیں کرنا، مخلوق کا گلہ خالق سے نہیں کرنا۔ مخلوق کے اوپر جو ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں، گلہ کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں ہم خالق کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ اللہ کو ملے اور اللہ کو بولیں کہ اللہ آرٹسٹ آپ بہت اچھے ہیں لیکن آپ کی پینٹنگ ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، قبول کرنا ہے۔ میری تقدیر میرے اللہ کا فیصلہ ہے اور میں اپنی تقدیر کو قبول کرتا ہوں، اس کا گلہ نہیں کروں۔ اور جب ہم کمپلین کرنا بند کر دیتے ہیں، گلہ کرنا بند کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ جو خود سے محبت کی پہلی سیڑھی ہے نا، وہ طے کر لی ہے اور اب ہمارا سفر سٹارٹ ہو گیا۔ اور سیکنڈ جو پرنسپل ہے، خود کو ڈرانا بند کریں گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں نے یہ ایفرٹ کی تو کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ تو کسی ایک جگہ پر کامیاب ہونے کے لیے کئی جگہوں پر ناکام ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یقین کریں دنیا ہمیں اتنا نہیں ڈراتی جتنا ہم خود کو ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکر ہے، سیکیورٹی کا احساس ہی سب سے بڑی انسیکیورٹی ہے۔ رازق، مالک، قادر اللہ ہے، عزت ذلت اللہ کے پاس، زندگی موت اللہ کے پاس، رزق آپ کا اللہ کے پاس، تو پھر ڈر کس بات کا؟ جو کرنے والے کام ہیں وہ کر ڈالنے ہیں۔ جب ہم خود کو ڈراتے رہتے ہیں نا، تو اس سے ہماری زندگی میں سے عمل چلا جاتا ہے۔ یہ جو انگزائٹی ہے نا، اس کی ابتدا بھی ایسی ہی ہوتی ہے، خوف سے، ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، ماضی میں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ بہت سارے بچے جو ہیں، جو ارد گرد ڈیورس ریٹ جو بڑھ رہے ہیں، تو اس کو سوچ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اب ہم شادی ہی نہ کریں، تو یہ بھی حل نہیں ہے۔ تو ابھی ہم نے اپنی لائف کو قبول کرنا ہے۔ نمبر 1 گلہ کرنا بند کرنا ہے، دوسرا خود کو ڈرانا بند کرنا ہے۔ اور جب ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد بڑی خوبصورتی ہو جائے گی اگر ہمیں کوئی اچھا استاد بھی مل جائے۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ آپ کو اپنی ذات سے کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کے اپنے آپ سے کنیکٹ کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو اپنی ذات سے محبت کرنا سکھاتا ہے، اپنا بھی احترام تیری بندگی کے ساتھ۔ تو عبادات بھی کریں گے لیکن اپنا بھی خیال رکھیں گے۔ تو جب آپ نے گلہ کرنا بند کر دیا، خود کو ڈرانا بند کر دیا، تو اس کے بعد اپنی ایک روٹین بنائیں، ایک ڈسپلن سیٹ کریں۔ ڈسپلن از سیلف لو ان موشن۔ جتنا ہم ڈسپلن ہو جائیں گے، ٹائم پہ سوئیں گے، ٹائم پہ جاگیں گے، ایکسرسائز کا خیال رکھیں گے، وہ جو می ٹائم ہے نا، اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے، اور جب ہم اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے تو ہم باقی لوگوں کے ساتھ بھی مخلص ہو جائیں گے۔ اتنی سخاوت بھی نہ کرو کہ سخی ڈھونڈنا پڑے۔ تو پہلے اپنی خدمت ہے، پھر دوسروں کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پہ آپ عمل کریں گے اور اپنی زندگی میں بہتری لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ دعا میں